السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ونس ٹی وی، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اب پورے پاکستان میں اگر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑے شہر کراچی کا ہے، اس میں مردم شماری منصفانہ نہیں ہوئی۔ اس میں بہت ساری پارٹیاں احتجاج بھی کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے اب منصفانہ اگر مردم شماری نہیں ہوئی تو تقسیم بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اگر مردم شماری درست ہو جائے تو پھر ظاہر ہے جتنے وسائل ہیں اس کی تقسیم بہتر انداز سے ہو سکتی ہے۔ آخر ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا بنیادی ایک ہی فرق ہے کہ جناب مردم شماری منصفانہ ہوتی ہے تو ہی مسائل حل ہوں گے؟ اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار اب تک رہا ہے، یا لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے سیاسی جماعتوں سے؟ بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں تمام پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں اور انہوں نے کراچی پر توجہ نہیں دی۔ کیوں توجہ نہیں دی؟ آج بھی جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں کراچی سے وہ اقتدار میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسان صابر صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ معروف وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، پاک سرزمین پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جنرل سیکرٹری بھی ہیں جناب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا۔ فاروق راٹھی صاحب، معروف بزنس مین اور سیاست کے حوالے سے تو ظاہر ہے بہت اچھے تجزیہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اس کے علاوہ دانشور بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ بھی تشریف لائے۔ یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ حسان صاحب کیا کہیں گے آپ کے سب سے اہم مسئلہ کراچی کے لیے اس وقت صرف مردم شماری ہے؟ اگر درست گن لیا جائے کراچی والوں کو تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ دیکھیں، یہ اس وقت تو ہے بالکل کور ایشو ہے اس شہر کا، اور شاید اس شہر کا نہیں، اس پورے ملک کا یہ ایشو ہے۔ کراچی کے علاوہ پورے ملک کے اندر اس کی بازگشت نہیں ہے کہیں کہ مردم شماری ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر اور کہیں پر بھی نظر نہیں آئی ہے۔ تو کراچی کے ساتھ ہی ناانصافی کیوں کی گئی ہے، یہ اس کے پیچھے بھی کچھ عوامل کار فرما ہے، اور ان عوامل کو جاننا اور ان کا حل نکالنا، دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 2017 میں 17 سال کے بعد مردم شماری، آئین کہہ رہا ہے 10 سال میں ہونا ہے، اور جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس پر آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے۔ تو آرٹیکل 6 نہیں لگا کسی کے اوپر، اس بات پر کہ لوگوں کو پورا گن دیا جائے۔ آرٹیکل ایک آئین کا آرٹیکل کہہ رہا تھا، لیکن نہیں کرائی گئی، جو بھی ہیلے بہانے تھے اس وقت کی حکومتوں کے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت 2017 میں جب مردم شماری کرائی گئی اور 2018 میں اس کو پلیس کیا گیا سی سی آئی کی میٹنگ میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہونے تھے اور ٹینیور بھی ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت کی میٹنگ نے، سی سی آئی کی میٹنگ نے یہ ایک پروویژنلی اپروو کر لیا کہ کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ ایمبیگوٹیز ہیں، اور تھرڈ پارٹی کا چونکہ 5% تھرڈ پارٹی آڈٹ کا آپشن موجود ہے، تو لہٰذا الیکشن سے پہلے 5% آڈٹ ممکن نہیں ہے، تو الیکشن ہو جانے چاہیے اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں کرنا ہے۔ تو وہ 2018 کے بعد، الیکشن کے بعد بھی کوئی ایسا دن نہیں آیا ہے کہ جب سی سی آئی نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہو کہ کراچی کے جن علاقوں کے اندر ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے یا جہاں پر لوگ جو ہے وہ نہیں گنے گئے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ 5% تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیا جائے تاکہ رپورٹ کلیئر ہو جائے۔ کیونکہ بڑا اس میں ایک ابہام سا تھا رپورٹ کے اندر۔ 6.5 کروڑ کی آبادی پورے سندھ کی اس میں دکھائی گئی، اور اس میں اربنائزیشن، کیونکہ گلوبل اربنائزیشن ہوئی ہے، اس کو تو بالکل مانتے ہیں، جو فیکٹ ہے۔ پاکستان میں بھی ہوئی ہے اربنائزیشن، تو جو اربنائزیشن ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ دادو کے اندر دکھائی گئی کہ ڈسٹرکٹ دادو میں ہوئی ہے، زیادہ کراچی سے زیادہ ڈسٹرکٹ دادو میں، جبکہ کراچی وہ ایک ایسا میٹروپولیٹن، ایک اتنا منی پاکستان ہے کہ جہاں پر آپ کو پاکستان کیا دنیا میں بولنے والی زبانوں کے لوگ مل جاتے ہیں۔ بالکل۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ابھی ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے اپنے کراچی جو بدامنی کیس کی ہیئرنگ کے دوران انہوں نے فرمایا کہ 3.5 کروڑ سے کم آبادی نہیں ہے اس شہر کی۔ کو چیئرمین جو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں میڈیا کے اوپر کہا کہ 3 کروڑ سے آبادی کم نہیں ہے۔ نادرا کے اعداد و شمار اٹھا لیں تو 2 کروڑ 40 لاکھ اعداد و شمار ان کے پاس موجود ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ سینسس کمیشن نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے اس میں 1 کروڑ 69 لاکھ کی آبادی دکھائی گئی؟ تو اس کو ریلیٹ کر دیا گیا، وسائل سے ریلیٹ کرنا چاہیے، وسائل سے ریلیٹ کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کراچی کے مسائل کا واحد حل، ہم جو بات کر رہے ہیں کہ صرف مردم شماری ہے، منصفانہ مردم شماری ہو جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، پھر منصفانہ تقسیم بھی ہوگی وسائل کی؟ دیکھیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کراچی کے جو سینسز ہے وہ پراپر ہوئے نہیں ہیں، اور کراچی کے آبادی کے تناسب سے اس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے،
اور کراچی وہ شہر ہے جو منی پاکستانی کہا جاتا ہے، اور یہ واحد ملک کا شہر ہے جو کہ ایک کاسموپولیٹن سٹی کہلاتی ہے. تو یہ دارالحکومت، اس کو جب پاکستان بنا تو اس کو دارالحکومت بنایا گیا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایوب خان جیسا عامر بنا، ان کے دور میں ترقی ہوئی، لیکن کچھ بھی تھا، انہوں نے اٹھا کے کراچی سے یہ پنڈی لے گئے اسلام آباد کو، جو کراچی والوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی. ٹھیک ہے، سن 67 تک تو اس فیڈرل جو تھا وہ کراچی میں ہی موجود تھا سارے سلسلے. پھر ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہاں شفٹ کرنے لگے. اگر ان کے بس میں ہو تو شاید سمندر بھی لے جاؤ، ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے تو سمندر بھی لے جاؤ یہاں سے. لیکن دیکھیں کراچی والوں کے ساتھ پھر آگے اور زیادتی ہوتی رہی کہ نوکریوں کے سلسلے میں اگر دیکھو، سول سروسز کو دیکھو تو کوٹا سسٹم کی ماری گئی. کراچی میں اگر کوئی بندہ 70% نمبر لے کے آتا، 80% نمبر لے کے آتا تو وہ سی ایس ایس کا نہیں آتا، جبکہ انٹیریئر سے آپ 33 اور 34% مارکس پہ سول سرونٹ بن کے آ جاتے ہو. یہ بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ 10 سال کے لیے، تاکہ اربن اور جو ہمارا انٹیریئر ہے وہ ایک اس پہ آ جائے. آج پھر ایکسٹینڈ ہوتا رہا، ظاہر جا کے دور میں ایکسٹینڈ ہوا، اس کے بعد ایکسٹینڈ ہوتا رہا. اب کراچی کا جو میری نظر میں مسئلہ ہے حل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جب تک حکومت نہیں جائے گی یہاں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کراچی کو دانستہ طور پہ نگلیکٹ کر رہے ہیں، نظر انداز کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ سکے، سندھ گورنمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی پہ مشتمل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی والے جب ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو ہم کیوں کراچی میں خرچہ کریں. وہ لوگ کراچی میں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں کرے، ساری ڈیولپمنٹ حیدرآباد اور اس سے آگے ہے. یہ ایک نفرت کا جو بیج بویا جا رہا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمیں بینگ پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر ترقی ہوتی تو ہم سب پاکستانیوں کی ترقی، چاہے وہ کے پی کے میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے سندھ میں ہو. لیکن اس طرح کی نفرتوں کو نہ پھیلا جائے کہ لوگ جو ہے اربن اور انٹیریئر اور اس کے چکر میں الجھے. ہم کراچی میں رہتے ہیں، یہ سندھ کا ایک شہر ہے، ہم سب ایک طرح سے ہم سندھی ہیں. لیکن جو یہ نفرت پھیلائی جاتی، اس کو یہ نفرتوں سے اجتناب کیا جائے. اور پچھلے دنوں میں گورنر آف سندھ سے بات ہو رہی تھی تو گورنر سندھ نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک کراچی میں جتنی برادریاں رہتی، جو کمیونٹیز رہتی، جب تک ہم انہیں آن بورڈ نہیں لیں گے، جب تک انہیں ہم بلا کے ان کے مسئلے مسائل نہیں پوچھیں گے، تب تک آپ کراچی کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ان کمیونٹیز کے ساتھ وہ ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں اگر کوئی اسکول ناکارہ پڑا ہوا ہے، یا کوئی کلینک ہے جو سرکاری ہو، یا ہاسپٹل ہے، کوئی پارک ہے جو آپ اون کرنا چاہتے ہو ایز اے کمیونٹی، تو آپ اسے کریں. آپ سبھی لے لیں سارے، ہم سے کام نہ کرنا. اسی طرح اگر کراچی میں ہم کمیونٹی سروس کریں گے، ہم برادریوں کو اور کمیونٹیز کو آن بورڈ لیں گے، تو یہ مسئلے مسائل پھر حل کیا ہے سر؟ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، دیکھیں آپ بھی معروف وکیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں. سر آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا حسن صاحب جی، پھر کامیابی کس طرح حاصل ہوگی کراچی والوں کو؟ کس طرح یہ اوپر جائیں گے؟ کس طرح یہ احساس محرومی ختم ہوگا؟ بالکل آپ کی وہ پہلے والی بات سے کنیکٹ کر دیتا ہوں اس کو کہ دیکھیں جب تک مجھے گنا نہیں جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ آج مجھے گنا گیا یا نہیں گنا گیا. میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، میرے آبا و اجداد یہاں کے رہائشی، ان کی میری ماں کی خبر یہاں ہے بھائی. تو مجھے گنو، پہلے مجھے بتاؤ کہ میں اس شہر کا شہری ہوں. مجھے اپنے گنے جانے کے اوپر ہی شبہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو بھی علی بھائی یہاں اس شہر میں گنا گیا یا نہیں گنا گیا ہے، کس کاؤنٹ کے ساتھ دے دیا گیا ہے. 1.5 کروڑ کی اگر آبادی، 1,60,69,00,000 جو بھی آبادی ڈکلیئر کی گئی، 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اس شہر میں. دیکھیں یہاں پانی 1.5 کروڑ کا اگر آئے گا، 3 کروڑ لوگ پیئیں گے. باقی 3 کروڑ کیسے پیئیں گے؟ میں آدھا گلاس تو نہیں پیوں گا، مجھے بھی پورا گلاس چاہیے، میرے بچوں کو بھی پورا گلاس چاہیے، لیکن مجھے شیئر کرنا پڑ رہا ہے، مجھے خریدنا پڑ رہا ہے وہ پانی. تو یہ مافیاز کے ساتھ لنک ہوا ہوا ہے. دیکھیں ایک ایشو نہیں ہے، جو ابھی بات ہم کر رہے تھے مردم شماری
मरदम शुमारी को ये एंड रिजल्ट के ऊपर सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि कराची की सीटें बढ़ जाएंगी इस हिसाब से। अगर 23 करोड़ आबादी पाकिस्तान की डिक्लेयर हुई है और 3 करोड़ कराची की बात मान ली जाए, बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी बात बैरूनी ऐसी खत्म होगी। मैं एक अगर सर ने एक बात बढ़ती है, अगर पीपल्स पार्टी वाले सोचते हैं, आपकी बात को मान ली जाए, तो वफाक में अभी जो 5% की बात भी थी वो मंजूर हो गया, कराची के नुमाइंदे वहां बैठे हुए थे, उसके बावजूद मंजूर हो गया। अच्छा जी, पीटीआई को इसका मतलब दिलचस्पी नहीं है कराची से, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें 21 एमएनए की सीट्स हैं कराची की और 21 में से 14 एमएनए पीटीआई के हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन 60% मैंडेट इस वक्त नेशनल असेंबली में कराची का है। कराची के किसी इलेक्टेड एमएनए जो पीटीआई से है, क्या उसने एतराज किया उस अप्रूवल पे कैबिनेट की? कराची से गवर्नर सिंध है, कराची से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, नोट भी याद रखिएगा, कराची से किया है। देखें एतराज पीटीआई में वो बाद में बात करते हैं, मैं पीटीआई की भी बात कर रहा हूं। गवर्नर सिंध कराची से, 3 मिनिस्टर कराची से, वफाकी काबीना का हिस्सा बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची से, इवन प्राइम मिनिस्टर कराची से इलेक्ट हुए, वो छोड़ दी सीट उन्होंने, बट कराची के लोगों ने अगर उनको वोट दिया था तो वो कराची से इलेक्टेड हुए ना, उसके बाद उन्होंने दे दिया। 14 एमएनए में से किसने इख्तिलाफ किया कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाऊंगा, मुझे वहां पर लोग पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूं? अपनी कैबिनेट में एक वही दे देते ना, एक दरखास्त कराची के एमएनए दे दे। 25 एमपीए हैं सिंध के अंदर, क्या उन्होंने कोई तहरीक जमा कराई कि भाई सेंसस को यहां दोबारा करवाया जाए? कराची से हमदर्दी तो उनको भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई को यही बात हम आगे लेके चल रहे हैं। फारूक राठी साहब क्या कहते हैं, जो नुमाइंदे जो कराची से जिनको वोट देकर लोगों ने आगे भेजा असेंबलियों तक, वो क्यों फिर खामोश होते हैं कराची के मसाइल पे? क्योंकि सारे मसाइल जुड़े हुए हैं मरदमशुमारी से, मुनसिफाना मरदमशुमारी से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि पीटीआई के इतने एमएनए हैं और उनकी कोई से नहीं। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे का सारा कंट्रोल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, या जो भी अगर पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो ये समझते हैं कि अगर हमने कराची पे काम किया तो ये सारा क्रेडिट पीटीआई को जाएगा। मरदमशुमारी पे बात कर रहे हैं इस वक्त नहीं, उन्होंने मरदमशुमारी के ऊपर कहा, ये बयानात ऑन रिकॉर्ड है। कहा था कि जो यहाँ से जो कौमी असेंबली के नुमाइंदे मुंतखब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर यहीं से बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक ले लें, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।